سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی سوال آپ لوگوں نے پوچھنا ہو تو 5 منٹ کا ٹائم ہے, بلا تکلف جو پوچھنا ہے. اجازت ہے مولوی صاحب؟ آپ امام ہیں نا یہاں کے؟ کون امام؟ امام دیکھنے میں یہ لگ رہے ہیں اتنے باریک دبلے پتلے سے. جی اچھا ماشاء اللہ. کہتے ہیں کہ اگر محلے کا امام دبلا ہے نا تو یہ مقتدیوں کے لیے ایک عیب کی بات ہے کہ آپ کا امام اتنا باریک اور دبلا کیوں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ مقتدیوں کے لیے افسوس کی بات ہے. مقتدی امام موٹا ہوگا اس کا مطلب مقتدی کیا ہے خیال کرتے ہیں امام کا. تو کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو, اجازت ہے جی امام صاحب آپ کی طرف سے بھی 5 منٹ بس, کوئی پوچھنا ہو, کوئی دل میں کوئی بات ہو تو بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. جی جی. نہیں ایک گھر میں رکھیں تو میں کہاں رہوں گا بھائی, ہیلمٹ پہن کے جائے گا آدمی. پھر ایک گھر میں رکھنا ظلم ہے. آج 2 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی, 2 بیویوں کو تو مار مار کے بیچاری نفسیاتی یا تو خود مر جائیں گی یا آپ کو ٹینشن سے مار دیں گے. وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ ایک خاتون نے اپنے میاں سے کہا کہ جب وہ اپنے میاں کا سر دبا رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ جب آپ کی شادی نہیں تھی تو سر کون دباتا تھا؟ تو اس نے کہا اس وقت سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا, سر دبانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جی محمد علی مرزا سے بات چیت نہیں ہو سکی. احقر تشریف تو لے کر کیا تھا لیکن دامت برکاتہم باہر نکلے نہیں, اور مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے ہیں کہ روزانہ ویسے ہی کوئی نہ کوئی کلپ آ جاتا تھا, وہ بھی نہیں آ رہا. ہمارا مقصد دیکھیں رسوا کرنا ہرگز نہیں تھا, لیکن ایک بات علماء سے ہم نے سنی ہے کہ جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے نا اللہ اس کو پنپنے دیتے ہی نہیں ہے. یہ بس ایسا اللہ کا ایک نظام ہے کہ صحابہ کے خلاف اللہ نہیں سننا برداشت کرتے. ایک تو اس کے جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے سب سے پہلے اس کے چہرے کا نور اللہ چھینتے ہیں, اس سے چہرے پہ رونق نہیں رہتی. اور دوسرا اس کے کسی بات میں وہ کتنے اخلاص سے کتنا ہی کام کر لے. بلکہ میں نے ایک عالم سے کسی کے بارے میں سنا, میں نے کہا وہ فلاں عالم تھے, انہوں نے صحابہ کے خلاف لکھا, بعد میں توبہ کر لی, پھر بھی ان کے سے کام نہیں ہو رہا اتنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا جرم ہے نا کہ اس کی توبہ آخرت میں تو قبول ہوگی, ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. ایسا اٹھا کے اللہ معاملہ کرتا ہے نا کہ بس اس کے عمل سے, اس کی تبلیغ سے اللہ نور چھین لیتے ہیں. تو یہ معمولی جرم تھوڑی ہے. جی جناب. میرا نام طاہر علی ہے. جی جی. اور میں مولانا مصلی الدین سالہ. اچھا ماشاء اللہ. میمن مسجد کراچی کے. جی 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 جی. پلا بڑا میں پشاور میں. جی ماشاء اللہ. آپ نے جو پشاور کا جو نقشہ کھینچا اور جو وہ کیے, تو بتانے کا مطلب ہے کہ میں ہوں اردو اسپیکنگ, لیکن میری ساری پیدائش اور میری ایجوکیشن ساری پشاور سے. ہمارے اس میں جو آپ نے یہ بیان کیا ہے 4 شادیوں کا, اس میں ایک چیز ہے یہ اس کو کہ ہم لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں. جی. اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ کہ ہم جس معاشرے میں پلے بڑے ہیں اس میں ہمارا معاشرہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ وہ کیا جاتا ہے کہ یار جوان باوجود ہم اس میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری بچی جوان ہے, اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, اور آپ باپ جو ہے وہ اس حالت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میں دوسری شادی کروں. سعودی عرب میں تو باپ کی شادی, بیٹے کی جس دن شادی ہوتی ہے ابا کی بھی ہو رہی ہوتی ہے. ابا کہتا ہے تو نئی دلہن لا رہا ہے تو میں تو تیرا باپ ہوں. یہ تو میری توہین ہے. تو میرا باپ ہے کیا؟ ہو گیا تھا باپ تو میں ہوں. جی. سعودیہ میں مکہ پاک میں مدینہ پاک میں نماز بھی تو لوگ اکٹھی پڑھتے ہیں نا, وہ ادھر جہاں سے آپ نے. جی 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 جی. ہاں جی ہاں جی. یہ آپ جیسی شخصیات نہیں پاکستان میں کام کرتے ہیں. جی جی. تو یہ تو غلط بات ہے کہ بچیاں بڑے ہو گئے تو کیا ہو گیا بھائی, بچے بڑے ہو گئے تو بچوں کی بھی کراؤ, ہاں ان کی شادی سے غافل نہ ہو. نوجوان اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں تو ابا ہماری بھی نہیں کرنے دے رہے. تو میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے ابا سے یہ کہا کرو کہ ابا اگر آپ کے ابا آپ کو شادی نہ کرنے دیتے تو کیا آپ میرے ابا بنتے؟ یہ کچھ ٹیکنیکل دلائل ہیں, نوٹ کر لیں. ان کا کسی کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہوگا کہ ابا اگر آپ کے ابا آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا نہ بنتے, تو آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے سے نہ روکیں. تو اس میں والدین کی اطاعت لازم بھی نہیں ہے نکاح کے معاملے میں. یہ تو ہے کہ کہاں کرنا ہے, اس میں تو ابا کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے, لیکن
کرنا ہی نہیں ہے, اس میں ابا کو شریعت نے اختیار نہیں دیا, اس میں تو اسلام پہلے ہے, نبی کی ترغیبات پہلے ہیں. دوسرا سوال میرا جی یہ تھا کہ آپ نے یہ بات کی کہ جو رسم و رواج ہیں کہ بعد مرنے کے قرآن خوانیاں ہوتی ہیں اور وہ ہوتے ہیں, جی تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی ہے جی جس کو اولاد کا نام دیا گیا ہے, اور وہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے, جی ٹھیک ہے نا, تو جب آپ صدقہ جاریہ وہ آپ اس کو ایک توقع کرتے ہو کہ یہ میرا بیٹا میری اولاد میرے مرنے کے بعد میری دعا کرے گی, اگر یہ دعا کراتے ہیں یا وہ کرتے ہیں تو اس میں کیا غلط کیا؟ نہیں, مرنے کے بعد دعا کرنے پر گورنمنٹ سے کوئی پابندی نہیں ہے. اجتماعی دعا مجمع جمع کر کے یہ کہاں سے ثابت ہے نا, دعا تو کرے, ولد صالح یدعو له, جب موقع ملے دعا کر. بھائی یہ جو میں نے پشاور کے بارے میں کہا ہے, تو پشاور کے لوگ بڑے خاندانی ہوتے ہیں, اور ابھی دیکھو نا افغانستان پشاور سے ہی ملتا ہے نا, کیسا بیڑا غرق کیا امریکہ کا. تو دین کی غیرت حمیت بہت ہے, علماء سے محبت بہت زیادہ ہے, تو کہیں نیگیٹو نہ لے کے جائیں اس کو. میں نے تو ایک بدعت کا بیان کیا, باقی ہر علاقے کی اپنی اپنی بدعتیں ہوتی ہیں. وہاں یہ ہے کہ وہ ایک رسم چل رہی ہوتی ہے دعا کی, تو پنجاب میں الگ قسم کی بدعتیں ہیں. پنجاب میں بدعت جو رونے دھونے کی ایسی پروگرام چلتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, سب میں نہیں, جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. باقاعدہ رونے کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں میت پہ. کراچی میں الگ قسم کی بدعتیں ہیں, تو وہ ہر جگہ ہیں. کیا فرما رہے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی جی انسان جو کچھ کوئی بھی عمل کرتا ہے, جی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. جی جی کہتے ہیں کہ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں وہ کچھ پوچھ رہے ہیں. جی 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 یہ حکومت پاکستان سے پوچھیں. جی میں نے نہیں کیا نا, تو یہ تحریک طالبان سے پوچھیں اور حکومت سے پوچھیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں, میرے سے پوچھ کے نہیں کیا. جی اچھا 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 چلے ٹھیک ہے جی, بس وہ منع کر رہے ہیں, کافی ٹائم ہو گیا.